اسی سال اسی ماہ ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے نیکسس. یہ کتاب جو ہے وہ سیپینس کے آتھر یوول نوح ہریری کی لکھی ہوئی ہے اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق ہے. رادر یہ ایک ہسٹری ہے سٹون ایج سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک انفارمیشن کے بارے میں کہ کمیونیکیشن اور انفارمیشن کیسے ہوئی. آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ یہ کتاب پڑھیں ان کو دو کتابوں اور کا جو ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے. وہ دو کتابیں جو ہے وہ 1970 میں ایلون ٹافٹر نے لکھی تھی، دا فیوچر شاک، اور جو ان کی دوسری کتاب تھی اس کا نام تھا تھرڈ ویو. فیوچر شاک جو ہے وہ فیوچرسٹ تھے، یہ کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. تو اس میں انہوں نے بیان یہ کیا ہوا ہے کہ اتنی تیزی سے جو ہے ترقی ہوگی کہ ایک قسم کی بیماری جو ہے لوگوں کو لاحق ہو جائے گی کہ وہ فیوچر کو، یعنی ایک حقیقت کو جب سامنے دیکھیں گے تو ان کو شاک ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ، کچھ قومیں، کچھ ملک اتنی زیادہ ترقی کر جائیں گے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس میں پیچھے رہ جائیں گے، اور جب وہ فیس ٹو فیس آئیں گے اس ڈیولپمنٹ کے تو ان کو ایک شاک لگے گا جس کو فیوچر شاک کا نام دیتے ہیں. بعد میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا تھرڈ ویو. انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ ریولوشنز آئے ہیں اور وہ تین کو جو ہے اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں انسان جب وہ ہنٹنگ کرتا تھا، پھر ایک ویو یہ آئی کہ انہوں نے ایگریکلچر کی جو ہے ویو آئی، ریولوشن آیا کہ اس نے سبزیاں اگانی شروع کر دی، ویٹ اگانا شروع کر دیا، کھیتی باڑی شروع کر دی. یہ ویو جو ہے وہ سائملٹینیسلی وقت کے ساتھ چلتی رہی. اس حد تک بھی کہ اب سوامی ناتھن کا نام اگر آپ سنیں ہندوستان میں، جنہوں نے جو ہے وہ بڑھا دی پروڈکشن ویٹ کی، اور اصل میں نارمن بلرو وہ تھے امریکن، ان کا تھا کانسیپٹ. اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایک ویو چلی آ رہی ہے ساتھ میں. پھر دوسری ویو کا جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ انڈسٹریل ویو ہے. انڈسٹریلائزیشن ہوئی، چیزیں بننی شروع ہوئی، زیادہ تعداد میں بننی شروع ہوئی، تو یہ بھی ایک ویو تھی اور وہ ویو ابھی تک چلی آ رہی ہے. تیسری ویو جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ انفارمیشن ویو کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ انفارمیشن ویو جو ہے اب تک چلی آ رہی ہے. میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کمیونیکیشن اور انفارمیشن پہ کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈال دوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جب انفارمیشن آتی ہے تو اس انفارمیشن میں آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور ڈیموکریسی کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. پرانے زمانے میں ایتھنس میں چونکہ یہ سٹی سٹیٹس تھی، کمیونیکیشن جو بہت آسان تھی کہ لوگ ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے اور اپنے نمائندوں کو چن لیتے تھے. لیکن جب نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا، بڑا ملک ہو گیا اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ممکن نہیں تھی آمنے سامنے بیٹھ کے، تو وہ کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ اوور اے پیریڈ ٹائم جب انفارمیشن کی ویو آئی تو یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ شروع ہوئی. اس میں ذکر کروں گا پرنٹنگ پریس کا. پرنٹنگ پریس جب آیا تو اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھ کے، مینوسکرپٹ لکھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو بھیج دیا کرتے تھے. اس میں وقت بھی لگتا تھا، پہنچنے میں ٹائم بھی لگتا تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جب اس کی خطاطی کرتے تھے اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی تھی. پرنٹنگ پریس آنے سے یہ ہوا کہ اس کو میکینیکلی، کیونکہ ساتھ میں انڈسٹریل ویو جو ہے وہ آ چکی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کو بہت کوئکلی پرنٹ کر کے اور بہت کوئکلی جو ہے وہ لوگوں میں بانٹا جا سکتا تھا. اس کے نتیجے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن بھی گئی، اور بہت ساری ایسی بوڑھی عورتیں جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ وچز ہیں، ڈائن ہیں اور جادوگرنیاں ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو پرنٹڈ مٹیریل میں پوسٹر اور پیمفلٹ جو ہے وہ چھپنے شروع ہوئے، اور ان کی جان کو، مال کو، عزت کو نقصان پہنچا. آٹومن امپائر نے کہتے پرنٹنگ پریس جو ہے وہ بین کر رکھی کسی فتوے کی وجہ سے، لیکن بیسک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ اگر انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ جانے دیں گے تو اس کی وجہ سے مس انفارمیشن بھی جائے گی اور کنٹرول آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے.
کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ شخصی راج والے لوگ تھے، وہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جی کی کنٹرول کم ہو، اس لیے علم کو اور انفارمیشن کو جو ہے کنٹرول اور لمٹ میں رکھتے تھے۔ جو ہریری کی جو کتاب ہے جس کا ذکر میں کر رہا تھا، جو اسی سال اسی ماہ میں چھپی ہے، نیکسس، وہ کہتا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ڈیولپ ہونے کے بعد اب ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلی گئی ہوئی، کیونکہ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس تمام چیزوں کا جو ہے کہ ڈیٹا جمع ہوتا رہتا ہے، بگ ڈیٹا، اور اس ڈیٹے کو جب ڈگ آؤٹ کر کے کوئی ایک ایسا ٹول اور سسٹم ہے جو لے کے آتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ انٹیلیجنس کا کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسان کرتا ہے تقریباً۔ فرق یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس انسان کی یہ بایولوجیکل ہے، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ نان بایولوجیکل ہے۔ اب نان بایولوجیکل انٹیلیجنس پہ کتنا انحصار کرنا چاہیے یہ وقت فیصلہ کرے گا، کتنا کرنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اے ریئلٹی، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ اب کئی سالوں سے یہ استعمال میں لائی جا رہی ہے۔ جب تک یہ آپ کے کنٹرول میں ہے تب تک تو یہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جائے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگی۔ یہی ہریری کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک تو آپ اس سے مشورہ لیتے ہیں کہ جی کہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے، لیکن اوور اے پیریڈ ٹائم آپ اتنے زیادہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے کہ یہ مشورہ جو ہے یہ پرزیومڈ ہے کہ جی کہ یہ مشورہ اس سے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ تو اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک کا جو چیف ہے وہ بجائے اس کے کہ اس سے پوچھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا جس طرح سے آپ کی پرسنل چوائسیز ہیں کہ آپ کو کیا یہ چیز کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس میں بھی وہی گائیڈ کرے گا۔ تو اوور اے پیریڈ ٹائم جو آپ کی ڈپینڈنس اس قدر ہو جائے گی کہ یہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، جو ایک بہت ہی خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر دیکھیں کہ کسی وقت آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور وہ سائٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کہیں آپ روبوٹ تو نہیں ہیں، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ کسی کو جب نہیں آیا وہ کرنا، بار بار جو اس کو ری ٹرائی کرتے رہے، تو اس نے کہا کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لوں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہیومن نہیں ہے، تو اس نے جو ہے وہ سوال کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سالو کر کے دو۔ انہوں نے پوچھا یار تم کبھی کوئی روبوٹ تو نہیں، وائی ڈو یو ریکوائر دس؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے جی کہ میں تھوڑا سا ویژولی امپیئرڈ ہوں تو دیکھ نہیں سکتا، میری مدد کر دے۔ وہ مدد ہو کے انہوں نے وہ انفارمیشن دے دی۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ ٹرکری ہو سکتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہ وہ ڈیوپ بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور کتاب جو ہے کچھ سال پہلے جب ٹرمپ آئے تھے پریزیڈنٹ بن کے یا ان کی کمپین چلتی تھی، مارٹن مور کی کتاب ہے دا ڈیموکریسی ہیکٹ۔ سوشل میڈیا آیا جب تو اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن کمیونیکیٹ ہونا شروع ہوئی۔ اب جو سٹی اسٹیٹ کے اندر ہوتا تھا وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بات کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے انفارمیشن پاس ہوتی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جو سامنے والا آدمی ہے وہ کس قدر سچا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس ایک اسکرین ہے، اسکرین کے اوپر ایک ٹویٹر کے اوپر ایک انفارمیشن آتی ہے، اور آپ کو یہ ویریفائی کرنے کے لیے بھی بہت عرصہ لگ جاتا ہے کہ کیا یہ انفارمیشن درست ہے یا درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دقتیں ہوتی ہیں۔ سو مچ سو کہ کچھ اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر جو بوٹس ہیں وہ یہی نہیں پتہ کہ جو ہینڈل ہیں وہ انسان ہیں یا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے۔ آج کل جو ہے وہ بزنس کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں آپ کو مختلف اسسٹنٹس مل جائیں گے، آپ ان کو پوچھیں کہ یہ کیا کروں، جواب دے دیں گے یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنا آرڈر کینسل کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دے گا۔ وہ آپ سے پرائس اس کی پوچھے، وہ پرائس آپ کو بتا دے گا بہت کوئکلی، ایز اف کہ دوسرے اینڈ پہ کوئی انسان ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جو سوشل میڈیا ہیں ان کے اوپر بھی اس کا عمل دخل جو ہے کافی حد تک ہو گیا ہوا ہے۔ ایک لائن جو ہے نیکسس میں استعمال کی ہوئی ہے ہریری نے، وہ کہتے ہیں کہ نیور سمن دی پاورز وچ یو کین ناٹ کنٹرول۔ یہ ایک تاریخی طور پہ جو ہے وہ درست بات ہے کہ آپ ایسے کسی چیز کو، ایسے ایک انسٹیٹیوشن کو اور ایسے ایک ایکوپمنٹ کو لے کے آئے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا۔
آپ اس کو آپ دیکھیں، اگر جیو پالیٹکس میں ایک زمانے میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ سمن کیا یا اس کو استعمال کیا، مگر بعد میں اس کا کنٹرول نہیں رہا، اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی اور جس طرح سے پورا گلوبل پالیٹکس اور ٹیررزم اینڈ وار اگینسٹ ٹیررزم ہوا، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ تو انٹرنیشنل لیول کی بات ہے۔ اگر آپ ملک میں بھی دیکھیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے ایسے لوگ لائے جن کو آپ نے سمن کیا، جن پر آپ کا کنٹرول نہیں رہا بعد میں، یا جس کو ہم عام پولیس یا انٹیلیجنس کی زبان میں کہتے ہیں کہ دے ٹرنڈ روگس۔ تو اگر ایک ایسی چیز جو نان بایولوجیکل ہے وہ روگ بن جائے، انگریزی والا روگ، اور ڈیفینیٹلی ہندی بھی روگ ہی ہو جائے گا وہ، کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آگے جا کے اس کی کیپیبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو ایٹامک نیوکلیئر بام ہیں ان کو چلانے، کب چلانا کب نہیں چلانا، اس کا ڈیسیجن بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ انفارمیشن ایک اچھی چیز ہے، اور پازیٹیولی استعمال کی جائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن ہر ایک انفارمیشن اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک ہی محدود نہیں ہے۔ جب ریڈیو آیا اور اس کے ذریعے سے جب کمیونیکیشن شروع ہوا تو اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ مارے بھی گئے۔ جو جانتے ہیں تاریخ میں روانڈا ریڈیو مشہور ہے کہ جس کے ذریعے سے ہیٹریڈ جو پھیلائی گئی وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے نازی پروپیگنڈا میں جس طرح سے ریڈیو کا استعمال ہوا اور جس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی اور جیوز جو ہے وہ مارے گئے اور گیس چیمبرز میں ڈالے گئے، وہ بھی سب لوگوں کے سامنے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تب تک ہی آپ کی فائدہ مند ہے جب تک وہ آپ کے قابو میں، جب وہ آپ کے قابو سے باہر چلی جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ نتائج بہت خراب نکلتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم ایک مرتبہ اس پر ضرور سوچیں کہ یہ ایک اچھی چیز آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہے، کئی ہزار سالوں کی انفارمیشن جو مختلف لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے، آپ کو وہ یہ میسر کرتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں اس کی مدد سے۔ لیکن ہر وقت اور ہر سمے اسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں خطرناک ثابت ہوگا۔ بہت سارے سائنس فکشن کی چیزیں ہیں، جیسے ایک ہندی فلم بنی ہے روبوٹ، رجنی کانت اس میں ہیں، تو وہ ایسی بچگانہ سی لگتی ہے، بچوں کو بہت پسند آتی ہے فلم وہ، مگر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئندہ کسی اور موضوع، کسی اور کتاب کی دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔